السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے چند گھنٹے پہلے آپ سے ایک ویڈیو شیئر کی تھی کہ شیطان اور ابلیس میں کیا فرق ہے۔ تو چند لوگوں نے، ایک سے زائد لوگوں نے مجھ سے سوال کیا تھا، اچھا پھر بتائیں کہ ابلیس اور دجال میں کیا فرق ہے۔ دیکھیں جی، دجال اور ابلیس میں فرق بڑا واضح ہے۔ ابلیس جو ہے وہ کان من الجن، وہ جنوں میں سے ہے، اور اس کی پیدائش آدم علیہ السلام سے قبل ہوئی، اور وہ زمین پہ رہتا تھا، اور پھر اس کا نام عزازیل تھا، اور وہ آسمانوں میں گیا، پھر دوبارہ زمین پر آیا۔ جب آیا دوبارہ زمین پر تو راندہ درگاہ رجیم ہو کر شیطان کے لقب کے ساتھ آیا۔ اچھا، اور اس کے بعد اس کی تفصیل میں نے آپ کو پچھلے درس میں دے دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر دجال سے متعلق میں آپ کو درس دے چکا ہوں کہ دجال جو ہے وہ انسانوں میں سے ہے، جنات میں سے نہیں ہے۔ وہ انسانوں میں سے ہے، بنی اسرائیل میں سے ہے، اور بعض علماء یہاں تک بھی لکھتے ہیں کہ اولاد داؤد علیہ السلام میں سے، اور وہ ایک جگہ قید ہے، اور ایک وقت آئے گا جب وہ وہاں سے خروج کرے گا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی تفصیل سے اس پر حدیث موجود ہے، اور دجال کی پلے لسٹ میں نے بہت تفصیل سے اس ضمن میں آپ سے بات بھی کی ہے، اور ابلیس کی تاریخ کے ضمن میں ابلیس کے ماں باپ کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے، اور جو ہے دجال جو ہے وہ یہ بھی بعض علماء کا اس طرف بھی رجحان گیا ہے کہ شیاطین من الجن والانس، انسانوں اور جنوں میں سے جو شیاطین ہوں گے، جو سرکش ہوں گے، خود سر ہوں گے، بھٹکے ہوئے گمراہ ہوں گے، وہ پھر دجال کے ساتھ لگیں گے، اور جنات اس کی مدد بھی کریں گے، اور اس کے شر کے پھیلانے میں، کفر و شرک کے پھیلانے میں اس کے معاون و مددگار بنیں گے۔ لیکن وہ ہوگا انسانوں میں سے، لیکن اسے اللہ تعالیٰ کچھ ایسی چیزیں عطا فرمائے گا جس کی وجہ سے وہ اپنی شعبدے بازی کی وجہ سے وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا، اور یہی لوگوں کا امتحان ہوگا، اور لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے، اور یہود اسے اپنا نبی سمجھیں گے، وہ نبی جن کا ان کے پاس کتابوں میں ذکر ہے کہ وہ آئے گا، حکومت قائم کرے گا، اور زمین میں ایک دفعہ پھر ہماری حاکمیت آئے گی، اور ہم ارض مقدسہ کو دوبارہ حاصل کریں گے، اور وہ بادشاہ بھی ہوگا، جرنیل بھی ہوگا، بڑی قوت و طاقت والا ہوگا، تو وہ اس کے پیچھے لگ جائیں گے، اور پھر وہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا تو وہ لازماً اس کی اتباع کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو کمزور عقیدے والے ہیں، جو کسی قوم و مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، وہ بھی اس کے پیچھے ہو جائیں گے، کیونکہ اس کے ساتھ لگنے میں دنیا بنے گی۔ لیکن وہ جو آخرت کی فکر میں ہوں گے وہ اس سے دور رہیں گے، کیونکہ انہیں آخرت کی فکر ہوگی، اور وہ انہیں طریقے کا عذاب دے گا اور انہیں تباہ و برباد کر دے گا، لیکن آخرت میں وہ فلاح ہو جائیں گے۔ تو ابلیس جنوں میں سے ہے، عزازیل اس کا نام تھا، اور دجال انسانوں میں سے ہے۔ دجال اس نشانی میں سے ہے جو قیامت کے قریب نشانیاں ہوں گی، ان میں سے بڑی علامات میں سے ہے۔ اور ابلیس تو جو ہے زمین پر بھیجا گیا، جب وہاں سے آسمانوں سے نکالا گیا، اور پھر اس کا جو ہے پھر دوبارہ انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ تعالی مقدر اس کا جہنم کی آگ ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اس سے ملتا جلتا ایک اور سوال بھی لے لیتے ہیں، کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ جہنم میں کتنا عرصہ رہیں گے۔ دیکھیں، کافروں اور مشرکوں اور منافقوں کے بارے میں تو کیا ہے، خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس سے باہر نہیں نکلیں گے وہ، اور اس کے اندر زندگی ایسی ہوگی کہ نہ جئیں گے نہ مریں گے، جہاں اس میں موت ہے نہ حیات ہے، اس کے درمیان عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے سوال کے جواب آپ کو مل گیا ہوگا کہ دجال کون ہے، اور ایک جو بڑا دجال آئے گا نا، اس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں ہے، اور ساتھ ساتھ چھوٹے 30 دجالوں کا بھی ذکر ہے، لیکن ان کے بارے میں ہمیں تفصیل نہیں پتہ۔ اور دجال دجل سے نکلا ہے، یعنی کہ دھوکہ دینے والا، وہ دکھائے گا کچھ اور اصل میں ہوگا کچھ، اس کی جنت اصل میں جہنم کا ٹھکانہ ہے، اور اس کے عذاب بظاہر تو جہنم معلوم ہوں گے، لیکن اصل میں وہ آخرت میں جنت میں لے جانے کا سبب ہوں گے، کیونکہ جو اس کو رد کرے گا وہ ایمان والے ہی اس کو رد کریں گے، اور جو اس کو قبول کرے گا تو وہی اس کو قبول کریں گے جو کفر و شرک کی راہ میں
بھٹکتے ہوئے لوگ اس کی اتباع میں پیچھے چلتے رہیں گے۔ بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔